السلام علیکم۔ باب نمبر اول ہے ہمارا، اور معاشیات کی نوعیت اور وسعت اس چیپٹر کا جو ہے وہ عنوان ہے۔ کلاس ہماری فرسٹ ایئر ہے، 11th کلاس کا ہے، اور اس میں ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، تعریف پڑھی تھی ایڈم سمتھ کے۔ ہم نے ایڈم سمتھ کی جو تعریف پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ معاشیات دولت کا علم ہے جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کا تنقیدی جائزہ پڑھ رہے ہیں۔ تنقیدی جائزہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو مختلف دیگر معیشت دان ہیں انہوں نے ایڈم سمتھ کی جو تعریف تھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا اور تنقیدی نگاہ سے دیکھا، اور انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اس تعریف میں کچھ اس طرح سے جو نکات ہیں وہ اس معاشیات کی تعریف میں اس کو نامکمل ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں یا دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ نمبر ایک ہے خود غرضی کا علم، یعنی کہ یہ جو ایڈم سمتھ نے تعریف بیان کی ہے، اس تعریف کو پڑھ کر یہ تصور پیدا ہوتا ہے، یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، یا ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک خود غرضی کا علم ہے، کیونکہ ایڈم سمتھ کے مطابق معاشیات ایک دولت کا علم ہے۔ تو دیگر معیشت دان نے کہا کہ یہ اس طرح سے تو یہ ایک خود غرضی کا علم ہے۔ کس طرح سے خود غرضی کا علم ہے؟ کہ ہر انسان وہ کام کرے گا معاشرے میں کہ جس سے اس کو دولت حاصل ہو، یعنی بغیر بینیفٹ کے کوئی کام نہیں کیا جائے گا، اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن آف ایڈم سمتھ، یعنی کہ ایڈم سمتھ کی تعریف کے مطابق تو پھر تمام لوگ صرف وہی کام کریں گے، صرف اور صرف وہی کام کریں گے جس سے کہ ان کو دولت حاصل ہو، تاکہ وہ اس دولت کا استعمال کر سکیں اور دولت کا لین دین بھی کر سکیں۔ لہذا انسان خود غرض ہو جائے گا اور وہ فلاحی کاموں میں یا رفاہی کاموں میں اس کا کہنے کے دھیان نہیں ہوگا، یا اس کو جو ہے وہ اس کا خیال یا تصور نہیں جائے گا۔ پھر اس طرح سے شیطانی علم ہے، تو جب انسان خود غرض ہو جائے گا تو یہ دولت کا علم اس کو شیطانیت کی طرف لے جائے گا، یعنی انسان جو ہے وہ خود غرض ہوگا اور وہ ایسے راستے پر چلا جائے گا کہ جہاں پر صرف اپنا مفاد دیکھے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسروں کو نقصان ہوتا ہے ہو، لیکن اس کی غرض تو پوری ہو، اس کو تو دولت حاصل ہو، اور وہ جو ہے وہ دولت کے حصول کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتا رہے گا، محنت کرتا رہے گا اور مشقت کرتا رہے گا، اور اس کی ہر کوشش دولت کے حصول کے لیے ہوگی۔ اس طرح سے ایک شیطانیت جو ہے وہ پیدا ہوگی، پھیلے گی، پروان چڑھے گی، اور لوگوں میں تصادم ہوگا، لوگوں میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہوگا، اور ایک کہنے کے کشمکش کی صورت جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ پھر محدود تصور ہے، یعنی محدود تصور سے مراد یہ ہے کہ صرف انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچے گا، اپنے ہی خیال کرے گا، اپنے ہی بارے میں سوچے گا، اور کوئی ایسا کام وہ نہیں کر پائے گا کہ جو اس کے لیے رفاہی ہو، اور وہ اپنے نام کے لیے، اپنی دنیا میں اپنے کام کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جو ہے وہ کوئی محنت کر سکے، لیکن وہ صرف وہی کام کرے گا کہ جس سے کہ اس کو دولت حاصل ہو سکے۔ تو یہ ساری تعریف پڑھنے کے بعد دیگر معیشت دان نے یہ تصور پیش کیا کہ تو پھر یہ تعریف اور یہ تصور جو ہے وہ صرف یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ دولت کا علم ہے، یعنی معاشیات کوئی اور علم نہیں بلکہ دولت کے حصول کا علم ہے، اور دولت کے صرف کا علم ہے، دولت کے تبادلے کا علم ہے، اور دولت کو بنانے کا علم ہے۔ اس کے علاوہ اس تعریف کے مطابق معاشیات کوئی اور تصور یا کوئی اور علم جو ہے وہ نہیں دیتا۔ لہذا تعریف کا تنقیدی جائزہ جو لیا گیا، اس میں تنقیدی جائزے میں یہی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ دولت کے لیے کوشش کر رہا ہے، دولت کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے، دولت کے استعمال کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اس غرض سے وہ کہتے ہیں کہ دولت بذات خود بری چیز نہیں ہے، کیونکہ دولت کا حصول تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی اشیاء و خدمات، ضروریات زندگی کی جو ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ براہ راست دولت استعمال نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو، اشیاء و خدمات کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی تقدو کی جاتی ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ جب اپنے خود غرضی کے علم میں لگ جائے گا، خود غرضی کے طور پر کام کرے گا، شیطانی علم کے طور پر کام کرے گا، محدود تصور ہوگا اور دولت کے حصول کے لیے کام کرے گا، تو پھر اس طرح سے یہ دولت کا جو استعمال ہے یہ برا ہو جائے گا۔ پھر دولت کا استعمال جو ہے وہ برا ہوگا، جبکہ دولت خود بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دولت کا تصور جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی ذات
کو مفاد پہنچانے کے لیے نہیں ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یا دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دولت کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ دولت کو اس طرح سے خرچ کیا جائے کہ جو دوسروں کے مفاد کے لیے بھی ہو، دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی ہو، اور اس کے حصول میں کوئی ایسی رکاوٹ پیش نہ آئے کہ جس کو ہم عبور کرنے کے لیے مختلف تکالیف جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں، نقصانات پہنچائیں۔ تو دولت ایک بذات خود بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔